الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، آپ جانتے ہیں کہ آج ملک عزیز پاکستان کے حالات کس طرح ہیں، اور میں ان احباب کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان عظیم الشان والدین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے والدین، ان کے پوتے یا پوتے ملک عزیز پاکستان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کلام کریم فرقان حمید میں ان مومن لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے کلام کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یعنی اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ علم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سے تخفیف فرما دی، اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000
پر غالب ہوں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا النبی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو مدد الہی سے 10 گنا کافروں پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہے اور ان کی جنگ سے غرض نہ حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب، جانوروں کی طرح لڑتے بھرتے ہیں، وللہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک فرد 10 افراد کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر آیت الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 مجاہدین 200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہیں، یعنی 10 گنا سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ ناظرین محترم، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح ہیں، تو جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جہاد کرے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنا تمام مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جہاد کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض رہے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے، جس کی رغبت دلانے کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقے سے رغبت دینا جائز ہے۔ غازی کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کی بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بہادروں کی قدردانی کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ اس آیت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی اور مقامات پر کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب بیان کی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم خیر لکم ان کنتم تعقلون، یعنی اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمائے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یعنی بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاؤ، تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
اس طرح کثیر احادیث میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اس کی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اڑ کر یعنی بہت جلد پہنچ جاتا ہے، قتل و موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں، یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج وقت ہے مشرکین کے ساتھ جہاد کا، تو ہم بحمدہ تبارک و تعالی بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے خون کی، ہماری جان کی، ہماری مال کی ضرورت پیش آئی تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم بحمدہ تبارک و تعالی افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بھارت، انڈیا، ہندوستان یہ ضرور و ضرور پاکستان بنے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بھارت کے ہر کونے میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارض پاکستان کی، افواج پاکستان کی، عوام پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے۔